بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن چینل سے سجاد الرحمن عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سجاد الرحمن عاصم سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے فوائد متفرقہ ضروریہ۔ فوائد متفرقہ ضروریہ ان فوائد کو کہتے ہیں جس میں ایک قسم کے مختلف مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج ایک قسم کے مختلف مضامین بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے سبق کو ببرکت بنانے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے مختصر، اس کے بعد سبق کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تلاوت سماعت فرمائیں، اس کے بعد سبق کا آغاز ہوگا۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ تو بہرحال سبق کے آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام نیو لسنرز اور ویورز سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ میں بھی کوئی اچھا سا لفظ لکھیں۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لَئِن بَسْطَتَ سورۃ مائدہ میں فرتم احدتم احدتو، ان تمام الفاظ میں تو کے بعد تا آ رہا ہے، تو ساکن تا متحرک ہے، تو اس میں ادغام ہو رہا ہے۔ اس ادغام کو ادغام ناتمام نامکمل، جس کو قرہ کی اصطلاح میں ادغام ناقص کہتے ہیں۔ تو ادغام ناقص کی کیفیت ادا یہ ہے کہ تو کو تا میں ملا کر اس طرح ادغام کیا جائے کہ تو کی صفت اصطلاح اطباق کو باقی رکھ کر تو پر اور تا بریک ہو، تا بریک ادا ہو اور قلقلہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا لفظ الم نخلقکم جو سورۃ المرسلات میں ہے، اس میں بھی قاف اور کاف جمع ہو رہے ہیں۔ قاف کے بعد کاف ہے، قاف ساکن کاف متحرک ہے، تو اس میں دو وجہ ہیں، تام بھی ہے ادغام اور ناقص بھی ہے۔ تام کی کیفیت ادا یہ ہے کہ قاف کو کاف سے پوری طرح بدل کر ایک مشدد حرف کی طرح ادا کیا جائے، یعنی قاف کو کاف بنا دیا جائے، الم نخلقکم اس طرح۔ اور ادغام ناقص کی کیفیت ادا یہ ہے کہ قاف کو کاف میں ملا کر اس طرح ادغام کیا جائے کہ قاف کی صفت اصطلاح کو باقی رکھ کر قاف پر اور کاف بریک، الم نخلقکم اس طرح۔ یہ ہے ان دونوں کی کیفیت ادا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کی روشنی میں قرآن مجید ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔